کسی بھی معاشرے کا نظام وہاں کے لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر حکام اس نظام کے تحت اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے بروقت اقدامات نہ کریں تو یہ نظام بجائے جان و مال کے تحفظ کے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ آداب و تسلیمات، میں اشرف خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا افسانہ ایک خوبصورت مزاحیہ و طنزیہ افسانہ ہے جسے اردو ادب کے نامور افسانہ نگار کرشن چندر نے تخلیق کی ہے، جس کا عنوان ہے قومی شاعر۔ بعض کتب میں اس افسانے کا نام جامن کا پیڑ بھی رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس افسانے پر بات کریں، آئے افسانہ نگار کا مختصر سا تعارف سنتے ہیں۔ کرشن چندر اردو ادب کے نامور افسانہ نگار تھے۔ ان کی پیدائش 23 نومبر 1914 کو وزیر آباد ضلع گوجرانوالا، پنجاب یعنی موجودہ پاکستان میں ہوئی تھی۔ ان کے والد گوری شنکر چوپڑا میڈیکل افسر تھے۔ کرشن چندر کی تعلیم کا آغاز اردو اور فارسی سے ہوا تھا۔ اس وجہ سے اردو پر ان کی گرفت کافی اچھی تھی۔ انہوں نے 1929 میں ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد 1935 میں انگریزی میں ایم اے کیا۔ بعد ازاں انہوں نے قانون کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ انہوں نے اتنا لکھا کہ زود نویسی میں ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ کرشن چندر بلا کا تخلیقی ذہن رکھتے تھے۔ بقول گوپی چند نارنگ، کرشن چندر اردو افسانے کی روایت کا ایک ایسا لائق احترام نام ہے جو ذہنوں میں برابر سوال اٹھاتا رہے گا۔ وہ نہ صرف محبت کے جذبے اور احساس کو پورے انہماک اور حساسیت کے ساتھ اپنی کہانیوں میں پیش کرتے تھے، بلکہ سماجی برائیوں کو بھی انتہائی کامیابی کے ساتھ قارئین کے سامنے رکھتے تھے۔ کرشن چندر کا قلم جن دنوں فعال تھا، اس وقت اردو افسانہ اوج کمال پر پہنچ چکا تھا۔ انہیں راجندر سنگھ بیدی، عظمت چغتائی، سعادت حسن منٹو اور 20 ایسے افسانہ نگاروں سے مسابقت تھی، لیکن انہیں اپنے ہم اثروں پر ہمیشہ فوقیت حاصل رہی ہے۔ ان کی طلسمی دنیا فکشن پریمیوں کو سحرزدہ کرتی رہی۔ اس دنیا میں تصوراتی رومان بھی تھا اور حقیقی منظر نگاری بھی، انسانی عزم کی بلند نظری بھی تھی اور مظلوم انسان کی آہوزاری بھی۔ کرشن چندر قارئین کی خالی خولی زندگیوں میں رنگ بڑھتے رہے۔ وہی غریب لاچار کسانوں اور مزدوروں کی ترجمانی بھی کرتے رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ شہرت انہیں یوں ہی نہیں ملی، بلکہ اس کے پیچھے ان کی انتھک کوشش، مسلسل محنت اور خلوص کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ناظرین، اس افسانے میں اگرچہ بہت سارے کردار ہیں، لیکن 2 کردار بہت نمایاں ہیں۔ ان میں سے ایک جامن کا پیڑ اور دوسرا وہ شخص جو اس پیڑ کے نیچے دب جاتا ہے۔ قومی شاعر یا جامن کا پیڑ ایک طنزیہ افسانہ ہے۔ افسانہ کافی معنی خیز ہے اور دلچسپی سے بھرا ہوا ہے۔ کرشن چندر نے اپنے اس مزاحیہ افسانے میں ایک ایسے شاعر کی کہانی پیش کی ہے جو جامن کے پیڑ کے نیچے دب جاتا ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسے بچانے کے لیے پورا محکمہ سرگرم نظر آتا ہے، لیکن سبھی یہ ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے رہتے ہیں۔ ایک دفتر سے دوسرے دفتر میں اس کی فائل گھومتی رہتی ہے، حتیٰ کہ یہ معاملہ وزیراعظم کے دفتر تک پہنچ جاتا ہے۔ افسانہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ رات کو ہوا کے جھٹکے لگنے سے سیکریٹریٹ کے لان میں جامن کا درخت گر جاتا ہے۔ صبح جب مالی نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی دبا ہوا ہے۔ مالی دوڑا دوڑا چپراسی کے پاس گیا، چپراسی دوڑا دوڑا کلرک کے پاس گیا، کلرک دوڑا دوڑا سپرنٹنڈنٹ کے پاس گیا، سپرنٹنڈنٹ دوڑا دوڑا لان میں آیا۔ منٹوں میں درخت کے نیچے دبے ہوئے آدمی کے گرد مجمع اکٹھا ہو گیا۔ ناظرین،
लोग वहां जमा होकर दबे हुए आदमी को निकालने और उसकी जान बचाने के बजाय जामन के पेड़ की और उसके फलों की तारीफें करने लग जाते हैं। बेचारा जामन का दरख्त कितना फलदार था, एक क्लर्क ने बोला, और इसकी जामनें कितनी रसीली होती थी, दूसरे क्लर्क ने याद करते हुए कहा। मैं फलों के मौसम में जोली भर के लेके जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामनें कितनी खुशी से खाते थे, तीसरा क्लर्क तकरीबन आबदीदा होकर बोला। नाजरीन, जामन के दरख्त और उसकी रसीली फलों के लिए सब आबदीदा हो जाते हैं, लेकिन जो आदमी दरख्त के नीचे दब जाता है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। हाँ, ये आदमी, सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी तन्ना जिनकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है, दूसरे चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने बमुश्किल कराहते हुए कहा। एक माली दरख्त हटाकर दबे हुए शख्स को निकालने का मशवरा देता है, जबकि दूसरा मोटा और काहिल चपरासी कहते हुए इनकार करता है कि इतना मोटा और वजनी दरख्त को कैसे हटाया जा सकता है। जवाबन माली कहता है कि अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दे तो सब मिलकर इस दरख्त को हटा सकते हैं। सब तैयार हो जाते हैं। सुपरिंटेंडेंट रुकने का हुक्म देता है और अंडर सेक्रेटरी से मशवरा करने का कहता है। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। एक फाइल बन गई। फाइल चलने लगी, फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। नाजरीन, कहानी आगे बढ़ती है और क्लर्क हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बगैर दरख्त को हटाने का तहिया कर लेते हैं। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लेके आ जाता है और कहता है, हम लोग खुद से इस दरख्त को यहाँ से हटा नहीं सकते। हम लोग महकमे तिजारत से मुतल्लिक़ हैं और ये दरख्त का मामला है जो महकमे ज़राअत की तहमील में है। इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके महकमे ज़राअत भेज रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन महकमे ज़राअत से जवाब आया कि दरख्त हटवाने की जिम्मेदारी महकमे तिजारत पर आयद होती है। ये जवाब पढ़कर महकमे तिजारत को गुस्सा आया। उन्होंने फौरन लिखा कि दरख्तों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी महकमे ज़राअत पर आयद होती है। महकमे तिजारत का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब भी आ गया। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर रहे हैं क्योंकि ये एक फलदार दरख्त का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का मजाज है। जामन का दरख्त एक फलदार दरख्त है, इसलिए दरख्त हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के दायरे इख्तियार में आता है। नाजरीन, कहानी यूं आगे बढ़ती है और दरख्त के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगता है ताकि कोई दरख्त को हटाने की कोशिश ना कर सके। एक पुलिस वाले को रहम आ जाता है और वो माली को इजाज़त देता है कि वो उस दबे हुए शख्स को खाना खिलाए। माली दबे हुए शख्स से कहता है कि आपकी फाइल चल रही है, कल तक फैसला होगा। अगर आपका कोई वारिस है तो उसका पता बता दो ताकि मैं उस तक खबर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली को यह सुनकर अफसोस होता है और तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आता है। बड़ा कड़ा जवाब था।
اور طنز آمیز بھی۔ ہارٹی کلچرل ڈپارٹمنٹ کا سیکریٹری ادبی مزاج کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے لکھا تھا، حیرت ہے اس وقت جب درخت اگاؤ اسکیم بڑے پیمانے پر چل رہی ہے، ہمارے ملک میں ایسے سرکاری افسر موجود ہیں جو درخت کاٹنے کا مشورہ دیتے ہیں، وہ بھی ایک پھلدار درخت، اور پھر جامن کے درخت کو جس کا پھل عوام بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ ہمارا محکمہ کسی حالت میں بھی اس پھلدار درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خیر، جتنی منہ اتنی باتیں۔ ایک آدمی نے تو یہاں تک تجویز دی کہ اگر درخت کو نہیں کاٹا جا سکتا ہے تو اس شخص کو دڑ سے کاٹا جائے، اور پھر دونوں دڑوں کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کل پلاسٹک سرجری نے بہت ترقی کی ہے۔ یوں فائل پھر دوسرے محکمے کو بھیج دی جاتی ہے۔ اب فائل کو میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے فوراً اس پر ایکشن لیا، اور جس دن فائل ملی اس نے اسی دن اس محکمے کا سب سے قابل پلاسٹک سرجن تحقیقات کے لیے بھیج دیا۔ سرجن نے دبے ہوئے آدمی کو اچھی طرح ٹٹول کر، اس کی صحت دیکھ کر، خون کا دباؤ، سانس کی آمد و رفت، دل اور پھیپھڑوں کی جانچ کر کے رپورٹ بھیج دی کہ اس آدمی کا پلاسٹک سرجری کا آپریشن تو ہو سکتا ہے، اور آپریشن کامیاب بھی ہو جائے گا، مگر آدمی مر جائے گا، اور یہ تجویز بھی مسترد ہوتی ہے۔ مالی جبرات کو دبے ہوئے شخص کو کھچڑی کھلاتے ہوئے بتایا کہ کل سیکریٹریٹ کے سارے سیکریٹریوں کی میٹنگ ہوگی، امید ہے سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ دبا ہوا آدمی ایک آہ بھر کر آہستہ سے بولا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ ناظرین، جب پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص ایک شاعر ہے تو سیکریٹریٹ میں شاعر کو دیکھنے کے لیے دیگر شعراء جمع ہوتے ہیں، اور ایک مشاعرہ بپا ہوتا ہے، اور اس میں شعراء کے ساتھ کلرک اور انڈر سیکریٹری تک شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ فائل کسی دوسرے محکمے کو ارسال کی جاتی ہے۔ جب یہ پتہ چلا کہ دبا ہوا آدمی شاعر ہے تو سیکریٹری کی سب کمیٹی نے فیصلہ کیا، چونکہ دبا ہوا آدمی ایک شاعر ہے، لہٰذا اس فائل کا تعلق نہ ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ سے ہے، نہ ہارٹی کلچرل ڈپارٹمنٹ سے ہے، بلکہ صرف اور صرف کلچرل ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ پہلے کلچرل ڈپارٹمنٹ سے استدعا کی گئی کہ جلد سے جلد اس معاملے کا فیصلہ کر کے بدنصیب شاعر کو اس شجر سایہدار سے رہائی دلائی جائے۔ فائل کلچرل ڈپارٹمنٹ کے مختلف شعبوں سے گزرتی ہوئی ادبی اکیڈمی کے سیکریٹری کے پاس پہنچی۔ بیچارہ سیکریٹری اسی وقت اپنی گاڑی میں سوار ہو کر سیکریٹریٹ پہنچا اور دبے ہوئے آدمی سے انٹرویو لینے لگا۔ تم شاعر ہو؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، دبے ہوئے آدمی نے جواب دیا۔ کیا تخلص کرتے ہو؟ تو دبے ہوئے آدمی جواب دیتا ہے، اوس۔ اوس! سیکریٹری زور سے چیختا ہے، تم وہی ہو جس کا مجموعہ کلام اوس کے پھول حال ہی میں شائع ہوا ہے؟ دبے ہوئے شاعر نے اثبات میں سر ہلایا۔ کیا تم ہماری اکیڈمی کے ممبر ہو؟ سیکریٹری نے پوچھا۔ دبے ہوئے آدمی نے جواب دیا، نہیں۔ حیرت ہے، سیکریٹری زور سے چیخا، اتنا بڑا شاعر، اوس کے پھول کا مصنف، اور ہماری اکیڈمی کا ممبر نہیں ہے؟ اف اف، کیسی غلطی ہو گئی ہم سے؟ کتنا بڑا شاعر اور کیسے گوشے گمنامی میں دبا پڑا ہے۔ گوشے گمنامی میں نہیں، بلکہ ایک درخت کے نیچے دبا ہوا۔ براہ کرم مجھے اس درخت کے نیچے سے نکالیے، دبا ہوا آدمی نے کہا۔ ابھی بندوبست کرتا ہوں، سیکریٹری فوراً بولا، اور فوراً جا کر اس نے اپنے محکمے میں رپورٹ پیش کی۔ دوسرے دن سیکریٹری باغا باغا شاعر کے پاس آیا اور بولا، مبارک ہو، مٹھائی کھلاؤ، ہماری سرکاری اکیڈمی نے تم کو اپنی مرکزی کمیٹی کا ممبر چن لیا ہے، اور یہ لو پروانہ انتخاب۔
مگر مجھے اس درخت کے نیچے سے تو نکالو، دبے ہوئے آدمی نے کراہ کر کہا۔ اس کی سانسیں بڑی مشکل سے چل رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شدید تشنج اور کرب میں مبتلا ہے۔ یہ ہم نہیں کر سکتے، سیکریٹری نے کہا۔ جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا ہے، بلکہ ہم تو یہاں تک کر سکتے ہیں کہ اگر تم مر جاؤ تو تمہاری بیوی کو وظیفہ دلا سکتے ہیں۔ اگر تم درخواست دو تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں ابھی زندہ ہوں، شاعر رک رک کر بولا، مجھے زندہ رکھو۔ مصیبت یہ ہے، سرکاری اکادمی کا سیکریٹری ہاتھ ملتے ہوئے بولا، ہمارا محکمہ صرف کلچر سے متعلق ہے، اس کے لیے ہم نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھ دیا ہے، ارجنٹ لکھا ہے۔ شام کو مالی نے آ کر دبے ہوئے آدمی کو بتایا کہ کل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی آ کر اس درخت کو کاٹ دیں گے اور تمہاری جان بچ جائے گی۔ دوسرے دن جب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی آری کلہاڑی لے کر پہنچے تو ان کو درخت کاٹنے سے روک دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ محکمہ خارجہ سے حکم آیا کہ اس درخت کو نہ کاٹا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ اس درخت کو 10 سال پہلے حکومت پیٹونیا کے وزیر اعظم نے سیکریٹریٹ کے لان میں لگایا تھا۔ اب یہ درخت اگر کاٹا گیا تو اس امر کا شدید اندیشہ تھا کہ حکومت پیٹونیا سے ہمارے تعلقات ہمیشہ کے لیے بگڑ جائیں گے۔ دوسری طرف دو حکومتوں کے تعلقات کا سوال ہے۔ دوسرے کلرک نے پہلے کلرک کو سمجھایا، اور یہ بھی تو سمجھو کہ حکومت پیٹونیا ہماری حکومت کو کتنی امداد دیتی ہے، کیا ہم ان کی دوستی کی خاطر ایک آدمی کی زندگی کو بھی قربان نہیں کر سکتے؟ شاعر کو مر جانا چاہیے، مگر نہیں۔ انڈر سیکریٹری نے سپرنٹینڈنٹ کو بتایا، آج صبح وزیر اعظم باہر ملکوں کے دورے سے واپس آ گئے ہیں۔ آج 4 بجے محکمہ خارجہ اس درخت کی فائل کو ان کے سامنے پیش کرے گا۔ جو وہ فیصلہ دیں گے وہ سب کو منظور ہوگا۔ شام 5 بجے خود سپرنٹینڈنٹ شاعر کی فائل لے کر اس کے پاس آیا۔ سنتے ہو؟ آتے ہی خوشی سے فائل ہلاتے ہوئے چلایا، وزیر اعظم نے درخت کو کاٹنے کا حکم دے دیا ہے اور اس واقعے کی ساری بین الاقوامی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی ہے۔ کل وہ درخت کاٹ دیا جائے گا اور تم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ سنتے ہو؟ آج تمہاری فائل مکمل ہو گئی ہے، سپرنٹینڈنٹ نے شاعر کے بازو کو ہلا کر کہا، مگر شاعر کا ہاتھ سرد تھا، آنکھوں کی پتلیاں بے جان تھی اور چونٹیوں کی ایک لمبی قطار اس کے منہ میں جا رہی تھی۔ اس کی زندگی کی فائل بھی مکمل ہو چکی تھی۔ ناظرین، افسانہ یہی پہ ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ افسانہ 1960 کی دہائی میں لکھا گیا ہے، لیکن اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ موجودہ دور کی عکاسی کر رہا ہے۔ افسانہ میں ایک مخصوص رویے کی بات کی گئی ہے، جس میں اپنی ذمہ داری کسی دوسرے کے سر تھوپنا اور خود بری الذمہ ہونا، یعنی کاہلی، غفلت اور غیر معمولی تاخیری حربے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کہانی بس اتنی نہیں ہے کہ ایک پیڑ گر پڑا اور اس کے باری تنے کے نیچے ایک آدمی دب گیا، بلکہ کہانی یہ ہے کہ انسانیت اور احساس ذمہ داری بھی اس پیڑ کے نیچے دبی ہوئی نظر آتی ہے۔ انسانی جان سے قیمتی شاید ہی کوئی شے ہو، لیکن اس کہانی کے ذریعے لگتا ہے کہ معاشرے میں ہم کتنا ذمہ دار ہیں اور انسانیت کے حوالے سے ہمارا مجموعی رویہ کیسا ہے۔ انسان اگر کسی عہدے یا منصب پر براجمع ہے تو اس کی مخصوص ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر احساس ذمہ داری کا علم اور جذبہ ہو تو یہ اس فرد واحد اور عوام الناس کی فلاح و بہبود کا ضامن بنتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس ہو تو پھر جن کی ترقی، فلاح و بہبود اور خدمت مقصود ہو، وہ مستفید ہونے کے بجائے رل جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ رویہ وبال جان بھی بنتا ہے۔ شکریہ۔